تو سنو ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اور اس کی فضیلت کو پاتا ہے تو سنو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف جائیں گے۔ ایک روایت میں 1 سال کا گناہ معافی ہے۔ خیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو ماہ محرم الحرام میں 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء جو آج 8 تاریخ ہے، سنیچر کو 9 اور اتوار کو 10 تاریخ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر روایت کرنے والے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کو جو 2 کام کریں گے، پہلا کام یہ کہ روزہ رکھیں گے اور دوسرا کام یہ کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے، شرعی مطابق خرچ کریں گے۔ ہاں اپنے پیسوں کو تھوڑا بڑھاوا دیں گے۔ مثلا اگر سنیچر کو عام دنوں میں 500 روپے خرچ ہے تو اس دن 1000 اگر کوئی خرچ کرے، شریعت کے مطابق خرچ کرے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ پورا سال انشاءاللہ وہ خیر و برکت کا نزول اپنے قلب میں دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کب پتا چلے گا کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ جب ہم اور آپ علماء سے نبی کے احادیث سنیں گے، نبی کے فرمودات سنیں گے اور ہر مہینے کی فضیلت معلوم ہوگی۔ آئیے آج ہم سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ آج محرم الحرام کے سلسلے میں جو باتیں بتلائی جائیں ہم بھی عمل کریں گے اور آپ سب بھی عمل کریں گے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی آپ بھی ضرور عمل کریں گے۔ پہلا کام جو میں نے بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے اور اپنے اہل و عیال پر راست دلی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ یہ 2 کام، لیکن روزے کس طرح رکھیں تو یاد رکھیں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کتنا شاندار اور جاندار ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو یوم عاشوراء کی روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے یوم عاشوراء صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا، لیکن جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہود بھی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ سنو آئندہ سال اگر محمد کی حیات رہی اور اگر نہ رہی تو آپ بھی، اور اگر محمد کی حیات رہی تو یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن اور روزے کے سلسلے میں ہم داخل کر دیں گے، یعنی 9ویں تاریخ اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں جیسا کہ کل سنیچر 9ویں تاریخ ہے اور پرسوں اتوار 10ویں تاریخ ہے، تو سنیچر یا اتوار کو آپ رکھ لیں یا اتوار اور سوموار۔ اور دارالعلوم کے فتاوی کی کتاب میں آپ کو بتاؤں، حضور کے فرمودات کے مطابق بتاؤں، افضل طریقہ یہ ہے سنیچر، اتوار اور پیر 3 دن روزہ رکھ لے تاکہ مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کی جو فضیلت آئی ہے اس سے بھی ہم اور آپ محروم نہ رہیں۔ تو 3 دن روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر فضیلت جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ دوسرے نمبر کی فضیلت ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے اگر نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھ لیں۔ بعض حضرات اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مکروہ کی جو باتیں تھی یا مکروہ کے سلسلے میں جو چیزیں جو شرائط تھی اب کے دور میں بڑے بڑے فقہاء کے نزدیک وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے دارالعلوم کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا، اسی طریقے سے پاکستان کراچی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہ ہے کہ تینوں روزہ رکھنا، اور علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ 3 اقوال ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن روزے رکھنے سب سے زیادہ فضیلت کے حامل اور 2 روزے رکھنے
اس کے بعد تیسرا درجہ ہے کم از کم یوم عاشورہ کا